کہ چھٹے امام کا ارشاد شیعتنا کونوا لنا زینا، یہ اپنے ذہن میں نقش بٹھا لو، نقش کل حجر کی طرح ہو جانا چاہیے ہمیشہ، بیک آف یور مائنڈ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ مولا نے میرے اوپر بھروسہ کیا. انڈیویجول، ہر آدمی، لڑکی ہو، لڑکا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے دماغ میں یہ رہنا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. I have to do something in my life. I have to do something in my life. یہ تمہارا مشن ہونا. شیعہ کا ایک مشن ہے، یاد رکھو. شیعہ ڈم نہیں ہوتا، شیعہ کبھی ڈم نہیں رہنا چاہیے. نیور. ڈم ہو رہو گے کبھی تم امام کی خدمت نہیں کر سکتے. امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، خاموش شیعہ. امام کو ریولوشنری شیعہ چاہیے. لیکن آج کا انقلاب تیر و تلوار کا انقلاب نہیں ہے، تمہارے کردار کا، اللہ معاف کرے، تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہے، تمہارے علم، تمہاری فکر کا انقلاب ہے، تمہاری زبان، کہ کتنی میٹھی زبان تمہاری ہے، اس کا انقلاب. تم کتنا امام کی بارگاہ میں قریب ہوتے، اس کا انقلاب. ہم خود چیک کرنا کہ میں میرے مولا کے لیے کیا کروں، میرے مولا کے لیے کیا کروں، اسلام کے لیے واٹ میں نے کیا کیا. کچھ مت کرو. پہلی چیز بول رہا، صرف ذہن میں یہ سوچتے جاؤ کہ اب تک جو بھی تمہاری لائف گزری، میں یوتھ کو بھی بول رہا، 20 سال، 22 سال، 20، 22، 25، 30، 40، 50، 60، 70، 80، سب کے لیے، یہ سب کے لیے کہ یہ سوچو کہ میں نے اپنی لائف میں what I have done، میں نے کیا کیا. کچھ نہیں کیا. اب میں نے نمازیں پڑھی. یہ اس لیے ایک بات میں بولتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات شیطان بٹھا دے گا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج یور سیلف. تم کو کیا چینج کرنا، تم تو بڑے نیک ہو، تم شارجہ کے سب سے زیادہ پائس انسان ہو. میں جنرل میسج دے رہا، میں شارجہ اس لیے بول رہا کہ شارجہ میں پڑھ رہا. تم یو اے کے سب سے زیادہ پائس ہو. تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم نے حج کیا، تم نے خمس دیا، تم اتنے ڈونیشنز کرتے ہو، اتنا، تم تو بہت اچھی انسان. اگر یہی فکر رہے گی تو کبھی استغفار نہیں کرو گے. یاد رکھو، میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں. میرے امام کا امام معصوم کہے، اور معصوم نے اس پہ عمل کیا. معصوم کہتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کرو بھول جاؤ، just forget it what you have done in your life. بھول جاؤ، نیکیوں کو بھولو، گناہوں کو یاد رکھو. گناہ یاد رہیں گے تو then you will say استغفر اللہ ربی اللہ مجھے معاف کر. سوری کب بولو گے؟ جب احساس سے گناہ ہوگا، رائٹ؟ تو تم کو گناہ اگر یاد ہی نہیں رہیں گے تو کہاں سے بولو گے تم سوری؟ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ always تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارے گناہ رہنا چاہیے، نیکی نہیں رہنا چاہیے. نیکی رہے گی غرور اور تکبر آتا جائے گا. نیکی رہے گی تمہارے ذہن میں میں نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پتہ نہیں ایک چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں پہنچی. اس کے لیے ہمیشہ گناہوں کو یاد رکھو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. رات میں سونے سے پہلے before you go to bed just say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. یہ سیرت معصومین ہے، سیرت معصومین ہے. ہمیشہ جوشن کبیر کی وہ لائن ضرور پڑھو، آنکھ سے بچو گے، آنکھ کے عذاب. ہمارے تصور میں ہے آنکھ کا عذاب. میں پوچھ رہا آپ سے، برا مت مانو، میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا، میں خالی آپ سے بات کر رہا. کبھی میرے ذہن میں تصور آتا کہ آنکھ کا عذاب مجھے بھی ہوگا؟ میں الحمدللہ پوری دنیا اللہ کا شکر ہے مولا حسین کے صدقے میں جاتا ہوں، مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے. I'll tell you very honestly کہ اس نے کہا کہ یار ایون رمضان میں after reciting جوشن کبیر، اور I'm telling you just listen، جوشن کبیر شب قدر کی راتوں میں 3 راتوں میں تم نے پڑھی ہے، اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں بولتا. 100 مرتبہ بولا، اس کے بعد بھی کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ارے مجھے بھی آگ کا عذاب آئے گا. ہم نے گرانٹیڈ لیا. یہ میرے جملے نہیں ہے، معصوم امام کے جملے. معصوم امام نے ہم کو تعلیم دی. سیرت معصومین ہے نا، ہیومن ایکسیلنس. سیرت معصومین میں کیا ہے؟ جوشن کبیر کسی مولوی مجتہد نے لکھی، معصوم کی زبان کے جملے، the most recommended دعا. اور وہ اتنی بڑی رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں ہے جو 1000 مہینوں کے برابر بتائی گئی. 1000 months بھی جو بتایا گیا وہ ایک مثال ہے، وہ ایک ایگزامپل دیا گیا سمجھانے کے لیے. اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اس رات کو لے کے جا کے مادر حسنین سے ملایا گیا کہ جس طرح میری مظلوم شہزادی کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں. اس رات کے لیے، اس رات کی the most recommended دعا کیا ہے؟ شب جوشن کبیر. کئی دعائیں جس میں یہ بھی ہے. تو ہم لوگ روز پلیز میری بات سنو، look at me رات میں سونے سے پہلے وہ ایک لائن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب. ایوری ڈے before you go to bed میں آپ کو آج گولڈن گفٹ دے کے جا رہا. 8ویں مجلس میں امام بارگاہ علی رضا سے میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا کہ یہ جو جوشن کبیر کی لائنیں پڑھو، کوئی واجب نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ تم کو تمہارے ذہن میں ایک عذاب آئے گا کہ اللہ یہ عذاب بھی ہے، کہیں مجھے نہ لگ جائے،
کہیں میں نہ پھنس جاؤں اس عذاب میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کیا ہے یہ؟ کیا میں 100 مرتبہ پڑھتے ہو، 200 مرتبہ بولتے ہو الغاث الغاث؟ کب پڑھتے ہو شب قدر میں؟ سب کو ڈٹا ہوا ہے، سب کو یاد۔ کیا بولتے ہو؟ سبحانک، سبحان، اس کی تعریف کرتے ہو، یا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو کہ تو وحدہ لا شریک، تیرا کوئی شریک، تو لا الہ الا اللہ، بے شک بے شک۔ اس کے بعد کیا بولتے ہو؟ 2 دفعہ بولتے ہو الغاث الغاث۔ what does it mean? what does it mean? الغاث الغاث کے معنی کہ پلیز forgive me، جو میں بول رہا ہوں آپ کو۔ سیرت معصومین، سیرت معصومین، ہمارا ایکسلنس ان دا لائٹ آف سیرت المعصومین علیہ السلام۔ 2 دفعہ بولو الغاث الغاث۔ forgive me، کس کو بول رہے؟ اس کو بول رہے۔ آپ سوچو تاکید کتنی ہے معافی کی جو میں بات کر رہا ہوں، اب معصومین بتا رہے الغاث الغاث خل۔ اس کے بعد آخری لائن تو غضب ہے، آخری جملے تو غضب ہے، خلصنا من النار یا رب۔ رات میں سونے سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے، اس نار سے بچا لے۔ Did you understand what I said؟ کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے۔ آگ کا عذاب نہیں ہے تو اتنی بڑی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات میں کیوں بول رہے تھے؟ Why are you saying this? Why are you saying this then؟ پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یاد رکھو۔ اللہ مجھے معاف کر، ہم کو احساس نہیں ہے، ہم کو فیلنگز نہیں ہے۔ آپ لے کے جا کے دبئی، شارجہ، قبرستان میں، دبئی کے اللہ سب کو سلامت رکھے، میرے امام کی سلامتی کے ساتھ میں سب کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اس رات میں 200 مرتبہ آپ نے کہا استغفار، جیسا میں نے مجلس کا آغاز کیا، امام نے بتایا، پھر اس آگ کے لیے بتایا گیا۔ میں کوئی آگ کا عذاب نہیں بتا رہا آپ کو، کئی واقعات ہیں، بٹ I'm not telling you۔ کیوں نہیں بتا رہا؟ کہ احساس ہونا آپ کو۔ کبھی ادھر بھی سوچو نا، معصومین کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو، مولا نے کسی عام مسلمان کو نہیں کہا، مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یہ گفٹ دیا جشن کبیر کا۔ مولا نے ہم کو بتایا دیکھو اس طرح سے تم کو دعا مانگے تو روز before you go to bed 100 مرتبہ بولو، نہیں بول سکتے 18 مرتبہ بولو، جتنی دفعہ چاہے بول سکتے، اتنا بولو خالی الغاث 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 خلصنا من النار یا رب۔ اللہ اگر رات میں مر جاؤں تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ آج کی رات ایئر کنڈیشن میں اپنے نرم بستر پہ، نرم تکیے کے اوپر شارجہ میں اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں۔ I don't know کہ کل کی رات کہاں لیٹوں گا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ I don't know where I'm going to sleep tomorrow۔ کچھ معلوم ہے؟ گارنٹی ہے آج کی رات تم شارجہ میں بڑے آرام سے، اللہ تم کو ہمیشہ سنائے میری دعا جو مجھے امام بارگاہ علی رضا میں پوری دنیا میں سن رہا ہے اس وقت، اللہ تم کو آرام سے سنائے، بٹ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، اس کے لیے یہ پڑھو خلصنا من النار یا رب۔ کل آپ بولیں گے کیوں پڑھو؟ ارے بابا کیا بولتے شب قدر میں پڑھ لیا، اس کے بعد کتنے گناہ کیے، اس کے بعد کیا کیا، رمضان کی راتوں میں پڑھا، اس کے بعد اب یہ سفر ہے، کچھ معلوم ہے کہ میرے گناہ کیا ہے، اور استغفار میں نے کہا، میں بتا رہا، تو امام بتا رہے، امام نے یہ کہا ہے کہ بس تم شب قدر میں پڑھو، اس کے بعد مت پڑھو، اس کا پھر دعا نہیں مانگنا، تم کلین ہو، بے شک کلین ہو گئے ہوں گے شب قدر میں، بے شک تمہاری دعائیں قبول ہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بے شک۔ اس کے بعد 5 مہینے ہو گئے اور کنٹینیو ہم وہی زندگی گزارے، کوئی چینج نہیں آیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ خلصنا من النار۔ دوستو اندازہ لگاؤ، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ جشن کبیر کے جملے۔ تو روز رات میں before you go to bed just say like this۔ کتنی دیر ہوتی ہے؟ ایون تم لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بولو، بیٹھ پہ لیٹ گئے بس یہ پڑھو 18 مرتبہ الغاث 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 الغاث، اللہ معاف کر دے۔ What is wrong؟ What are you going to lose؟ Nothing۔ لیکن تم جیسی جتنا تم بولتے جاتے نا اتنا تم امام سے قریب ہوتے جاتے، امام سے قریب ہوتے جاتے، اللہ کی بارگاہ تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے، یار گناہ معاف ہوتے، نیکیاں تمہاری بڑھتی جاتی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ رات تمہاری رحمت کی گزرے گی، اور صبح میں when you start your day نماز فجر کے بعد کوشش کرو، نماز فجر کے بعد کوشش کرو کہ پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھو تمہارا دن رزق ایسا بندھا ہوا رہتا، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا۔ صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد یا مسبب الاسباب ضرور پڑھنا کہ اللہ میں صبح شروع ہو رہا، میرا دن کا آغاز ہے، تو میرے لیے اسباب بنا، تو میرے لیے اسباب بنا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا، کیسا اللہ اسباب بنا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ۔ اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اف یو ٹرسٹ یور امام، تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے۔ آج نبی موسیٰ کا تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا، مشہور واقعہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اللہ کیسے تمہارے لیے کام آتا۔
وہ تو ہمیشہ ٹرسٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو ہی آلویز ہیلپس. اسی کی تو مدد ہے جو زندہ ہے. اپنی طاقت سے میں زندہ نہیں ہوں, اس کا کرم, اس کریم کا کرم ہے جس کی وجہ سے میری زندگی چل رہی, صحت ہے, عزت ہے, سانس لے رہا, اس کریم کا کرم ہے. ادروائز ختم ہو جاؤ. لیکن اس کریم نے اتنا کرم کیا. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں رات میں سونے سے پہلے یہ بھی بولو یا کریم ہو یا رحیم ہو. یا عجیب تسبیح ہے دوستو اللہ کی, عجیب تسبیح. صبح اٹھ کے بھی بولو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا ارحم الراحمین. اور یہ بھی ضرور بولا یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. اللہ کے وہ نام ہے دوستو کہ جس سے تمہارا دن کا آغاز اگر ہو تو اللہ وہ کرم کرتا, توبہ قبول کرتا تو رحمت آتی. توبہ قبول ہوگی تو رحمت آئے گی. یاد رکھنا, رحمت یوں نہیں آتی, جب تم کسی کے لیے کچھ کرتے ہو تو رحمت آتی. ہمیشہ صبح اٹھ کے یہ دعا بھی ضرور کرنا. یہ بھی معصومین کا, یہ ساری معصومین کی وہ سیرت کے پہلو بتا رہا آپ کو کہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے دے کہ میں تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. Give me chance to serve the community. Give me chance to serve Islam. Give me chance to serve my imam. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم صبح اٹھو اور تم کو فکر نہ ہو کہ میں دین کے لیے کیا کروں, دین کی خدمت کیسے کروں, تو اگر تم نے نہیں کیا, فکر نہیں کی, تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تمہارا میرا پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا جو اگر سرکار سے ہمارا تعلق نہیں تو ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. وہی تو ہمارے شافی ہیں, وہی تو ہم کو بچانے والے ہیں. تو یہ فکر کرنا لازم ہے, یہ فکر کرنا لازم. جب تک تم یہ کرتے رہو گے اللہ تم کو تمہارے راستے بنا دے. یا مسبب الاسباب, میں نے ہمیشہ بولا یہ جملہ, شعار بنا لو اپنی زبان پہ یہ جملہ. جب بھی کوئی کام تمہارا آ رہا بولو یا مسبب الاسباب, یا مسبب اللہ تو میرے لیے اسباب. ٹرسٹ آن یور اللہ, یہ ٹرسٹ کر رہے آپ اللہ کہ تم کو یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو اگر میرے لیے راستہ بنائے گا تو میری زندگی بن جائے گی. If you make ways for me then nobody can touch me, nobody can stop me. مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ پہ ایسا بھروسہ نہیں کرتے. میں بھروسے کا آج بہت انٹرسٹنگ واقعہ سنتا ہوں, آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا نتیجہ دیکھو. تم بار بول, میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں, تم ایگزام لکھنے جا رہے ہیں, تم یونیز کو جا رہے ہیں, تم کارپوریٹ کمپنیز میں یو ڈونٹ نو کہ آپ صبح جا رہے ہیں, شام تک تمہاری جاب رہے گی یا تم لے آف ہو جاؤ گے. تم بزنس مین ہے, بزنس کے لیے جا رہے ہیں, تم اپنی بزنس کو اوپن کرنے اللہ معاف کر جا رہے, کوئی گارنٹی ہے کہ تمہارا بزنس بہت اچھا ہوگا؟ یہ وہ تسبیح دے رہا, میں آپ کو یہ وہ تسبیح دے رہا, مجھے معاف کر دے. پورا کاروبار مارکیٹ کا بند ہو جائے, کاروبار مارکیٹ میں زیرو رہے, لیکن تمہارا کاروبار چلے گا. If you trust your Allah, if you trust your Allah, if you trust your imam, if you trust your imam. اس کے ساتھ سلوات ضرور پڑھنا, 100 مرتبہ پڑھو, منیمم 18 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مولا کے ظہور کی دعا کے ساتھ سلوات پڑھنا. اس کے بعد دیکھو, میں منبر سے امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا, شارجہ سے بول رہا, UAE سے. کیا بول رہا کہ اگر تم یہ کرو گے اس کے بعد دیکھنا تو مجھے دعا دینا کہ آج کل کی صبح کرنا جو میں آپ کو بتا رہا. یو اسٹارٹ یور ڈے ود دس اینڈ دین سی کہ کیسے تمہارے لیے راستے بنتے گئے, کیسے تمہارا رزق کھل گیا. پوری مارکیٹ میں کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, لیکن تمہارا بزنس ہے. کہیں سے اللہ غیب سے دے دے گا, غیب سے. پھر بول رہا, تم تصور نہیں کرو گے, دیوار میں سے دے گا. فرعون, آپ سنو, فرعون نے, وہ ظالم نے نبی موسیٰ کو کی ولادت سے پہلے جب نجومیوں نے جا کے ان سے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے, ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, تیری یہ خدائی ریڈی میڈ خدائی ہے نا, جعلی خدائی, سب ختم ہو جائے گی. یہ میرے جملے. اس نے کہا بچہ پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہونے والا ہے, وائی ہی از گوئنگ ٹو کم. اس نے کہا میری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور مجھے ختم کرے گا, ابھی پیدا تو نہیں والا. اس نے آرڈر کیا کہ سارے جتنی پریگننسی ہے عورتوں کی پورے میرے ملک, اس وقت کی نون ورلڈ پہ اس کی حکومت تھی 70,000 70,000. اور عربی میں جب بھی 70,000 70 کا لفظ استعمال ہوتا پھر وہ انلمیٹڈ ہو جاتا, رحمت کے لیے سب. اس نے آرڈر کر دیا, سارے ڈاکٹر, سارے جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا, ساری انفینٹس کو, ایک بچے کو قتل کرنا پورے معاشرے کو قتل کرنا. کتنا بڑا قاتل تھا, اللہ کے سامنے آ کے کھڑا, لیکن کرم ہے پروردگار, کیا کریم ہے, کیا کریم ہے. سامنے پیرالل کھڑا ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی. کیا بول رہا, یہ کمپلیٹ میسج تھا میری 8ویں مجلس کا. سامنے کھڑا ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی. وہ یہ نہیں کہا کہ تو میرے سامنے کھڑا کر رزق ہی بند کر دوں گا, نہیں, تجھے بیماریوں میں ڈالوں گا, نہیں. اللہ اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا غفور. یہ کون کرتا جس کو اپنی حکومت کا ڈر ہو. اللہ جانتا یہ جائے گا کہاں بھاگ کے, میری حکومت سے. زمینوں آسمانوں میں میری حکومت ہے, زمینوں پہ اور آسمانوں پہ, عالمین کا رب العالمین ہو. اس کو بیمار نہیں ڈالا, اس کی روٹی بند نہیں کی. کیا بات ہے, کیا سوچو میں کیا بول رہا. اس نے 70,000 اللہ پہ بھروسہ. بات چل رہی یہاں سے
If you trust your Allah में क्या बोले, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल, और उसके बाद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजह। उसके बाद नबी मूसा 70,000 बच्चों को खत्म। उसके बाद उसने कहा कि मुजरिमों ने आगे कहा कि मां के पेट में आ गया, तो कहा कि पूरी प्रेगनेंसीज को चेक करो, 1 घंटे की भी अगर किसी औरत की प्रेगनेंसी, किसी लड़की की प्रेगनेंसी है, उसको भी जाया कर। पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में फैल गई है जालिमी। और इन्होंने 1 घंटे की भी, 1 मिनट की भी, अगर मैं मिसाल दे रहा आपको, 1 घंटे की भी अगर प्रेगनेंसी थी, उसको भी जाया कर दिया। अब वो सेटिस्फाइड हो गया कि मेरी हुकूमत में अब कोई लड़का पैदा नहीं होगा, तो मेरी हुकूमत जाएगी कैसे? समझ रहे आप? शान परवरदिगार। मैं वही तो बोल रहा यार, इतनी बड़ी ताकत खालिक कायनात रब्बुल आलमीन रब्बुल मशरिकैन की है और 14 मासूमीन की है। उसके बाद या गई हियर एंड देयर, just follow the path of मासूमीन, follow the path of मासूमीन, human excellence in the light of सीरतुल मासूमीन अलैहिस्सलाम। उसने कंप्लीट कर दिया and he is satisfied। फिर मुजरिमों ने आगे कहा, listen, नेक्स्ट वीक पर्टिकुलर डे में बच्चा पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, असले काम मैंने तो सबको जाया कर दिया, लेकिन खादिर मुतलक कौन है? अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। हमेशा बोलो सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर। ये भी एक तस्बीह, अजीब तस्बीह है दोस्तों। ये तस्बीह वो है जो जनाब इब्राहिम ने पढ़ी थी, जनाब जिब्राइल ने पढ़ी थी इब्राहिम के सामने। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, मौका मिला तो पढ़ूंगा। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर। अल्लाह तुमको ऐसा उरूज देता। You want to grow? You want to grow in your life? अल्लाह की तस्बीह पढ़ो सलवात के साथ, और ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया, ये भी तुमको उरूज देती। नमाज शब उरूज देती। सीरत मासूमीन पे चलो, विलायत अमीर अल-मोमिनीन को स्ट्रॉन्ग करो, मौला पे भरोसा करो, इमाम अली की विलायत को प्रोपोगेट करो, आजादारी हुसैन की हिफाजत करो, घरों में आजादारी करो। You will grow in your life। घरों में नौहा पढ़ो, you will grow in your life। मौला हुसैन की आजादारी को प्रोपोगेट करो, मजबूत करो। आजादारी में और विलायत अमीर अल-मोमिनीन में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। You will grow in your life।